بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ تو ماشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ مغفرت کا تھا، اب تیسرا آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو اب اس تیسرے عشرے میں ایک اور عبادت آ گئی ہے۔ روزے تو چل رہے ہیں، تراویح بھی چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اعمال بھی چل رہے ہیں، لیکن تیسرے عشرے میں ایک اور عبادت ہے جس کا نام اعتکاف ہے۔ اب اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اپنے نفس کو اعتدال پر لے آتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ بھوک کی خواہش ہے، پانی کی خواہش ہے، اور دن کے وقت بیوی کے ساتھ بیوی کے پاس جانے کی خواہش ہے، تو یہ ساری خواہشات روکتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس نے اپنی خواہشات 20 دن میرے لیے روکی ہیں، اب یہ میرے سوا تمام مخلوقات سے کٹ کر اور تمام مخلوق سے اپنا میل جول اور تعلق چھوڑ کر دن رات میری طرف آ جائے، اس کے لیے اللہ نے اعتکاف رکھا ہے۔ روزے میں تو بیوی کو صرف دن میں چھوڑا تھا، رات کو بیوی کے پاس جانا حلال ہے، لیکن اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیوی کو بھی چھوڑ دے، بچوں کو بھی چھوڑ دے، اور دنیا کا میل جول چھوڑ کے یہ 10 دن میرے در پر پڑے رہے۔ تو یہ حکمت ہے اعتکاف کی۔ اب موتقف جو اعتکاف کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کسی کے گھر جائے اور کہے بھئی میرا یہ کام کرو، ورنہ میں تو آپ کے در پہ پڑا ہوں، آپ کے در پہ پڑا ہوں، آپ کے گھر میں ہوں۔ تو اب یہ موتقف اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ کے در پہ پڑا رہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اس کا ہر وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو تو بھی وہ اس کی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو اعتکاف کرنے والے کے متعلق امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام کیے اور پھر چھوڑے بھی۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ آپ نے کیے، پھر کبھی کیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی کیے کبھی چھوڑ دیے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے اخیر زندگی تک اعتکاف نہیں چھوڑا۔ باقی کئی کام کیے، پھر چھوڑ دیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی کر دیے، کبھی چھوڑ دیے، لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ تشریف لانے کے بعد اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا۔ اس سے آپ اس کے اندازہ لگائیں، اس کے اجر کا اور اس کی اہمیت کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب یہ دو باتیں یہاں بتائیں۔ نمبر 1 کہ اعتکاف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا میں لوگوں سے ملا، کاروبار ہے، کہیں جھوٹ بولنا پڑا، کہیں سچ بولنا پڑا، کسی کی غیبت سنی، کسی کی غیبت کی، لوگوں سے میل جول، غیبت، بہتان، طرح طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو آدمی مسجد میں جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے، مسلمان کی دل آزاری سے بچ جاتا ہے، اور وہ گناہ جو کرنا چاہتا ہے مسجد کے احترام کی وجہ سے نہیں کرتا تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا، اعتکاف کی وجہ سے بہت سی نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، جیسے کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، تو بہت سی نیکیاں چھوٹ گئی۔ تو فرمایا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں، اس کا اجر اس کو دیتا رہے گا، اس کو اعتکاف کی وجہ سے یہ ثواب اس کو ملے گا، اس کا ضائع نہیں جائے گا۔ بہقی کی روایت ہے اعتکاف و عشرہ فی رمضان کا حجتین و عمرتین، رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کی طرح ہے، اتنا اس کا ثواب ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ تو اس لیے بھائی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ جو حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ کل سے افطاری مسجد میں کریں، کل سے انشاءاللہ اعتکاف شروع ہو جائے گا، وہ مسجد میں افطاری کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں وہ سن لیں۔ نمبر 1
جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو. ایسی مسجد ہو جہاں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے، یہ پہلی شرط ہے. نمبر 2، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے. ایسے نہیں بس مسجد میں ایسے بس رہ رہا ہوں، نیت دل میں اعتکاف کی بجائے. ظاہری بات ہے جب گھر سے جائے گا تو اعتکاف کی نیت سے ہی جائے گا. تو نمبر 3، اگر عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو، اور مرد ہے تو جنابت سے پاک ہو. جنبی نہیں ہونا چاہیے. پاک آدمی مسجد میں جائے، جنبی تو ویسے بھی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا. اعتکاف کیسے کرے گا؟ نمبر 4، بالغ ہو. بالغ ہونا یا مرد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے. نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. اور عورت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. یعنی بالغ ہونا مرد ہونا شرط نہیں ہے. اگر نابالغ ہے، سمجھدار ہے، اعتکاف میں بیٹھ جائے. عورت بھی بیٹھ سکتی ہے. تو یہ بھی اعتکاف کی شرائط ہیں. اس طرح آگے اعتکاف کے مسائل بھی آئیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. اور اس ضمن میں آگے شب قدر کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، احادیث اور اس کے فضائل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.